اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس کے آخر میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے لعنت کی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ لعنت کیوں کی گئی، لعنت کے اسباب کیا تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ جو برے اعمال کیا کرتے تھے ان سے ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے، منع نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انسانوں کی ہدایت کا بہترین طریقہ کار ہے کہ ہر مسلمان اپنی برائیوں کو بھی دور کرے اور اپنے حلقہ اثر میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرے، اور ایک دوسرے کو خیر کے کام پر لگانے کی کوشش کریں۔ یہ سہل ترین، آسان ترین راستہ اور طریقہ کار ہے لوگوں میں اور دنیا میں خیر کو برقرار رکھنے کا۔ اور اگر خدا نخواستہ برائی کی برائی ہی نظروں سے ختم ہو جائے، دل سے ختم ہو جائے، تو پھر اصلاح کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ یہ بات پہلے بھی ہوتی رہتی ہے کہ قرآن پاک کوئی قصہ گوئی کی بات، کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کے محتاج وہ لوگ ہیں جو اس وقت مخاطب ہیں، موجود ہیں۔ جو گزر گئے ہیں وہ جو کچھ کر سکتے تھے کر گئے، ان کے پاس اب اس کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس وقت ہمیں ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی لعنت سے اور عذاب سے، اللہ کے غصے سے بچنے کا بہترین اور مؤثر ترین طریقہ کار یہ ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے اور اپنے حلقہ اثر میں بھی ایک دوسرے کو برائی سے، غلطی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو کچھ پہلوں کے ساتھ ہوا تو اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکنا یہ بھی برا ہے، اور جن برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ بھی برا ہے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر و شرک کیا ہے، بت پرستی کے ذریعے کافر ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ یتولون، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں۔ جب انسان برائی سے منع نہیں کرتا تو پھر برائی نظر سے کم ہوتے ہوتے، گرتے گرتے اس حد تک برائی انسان کی طبیعت سے گر جاتی ہے کہ کفر و شرک تک اس کو برا معلوم نہیں ہوتا، اور کفر و شرک آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ گندی چیز ہے۔ ہم دنیا کی گندی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے جو سب سے بڑا گند ہے اس کے اندر گھسے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی سلسلے کا تسلسل ہے کہ پہلے رفتہ رفتہ چھوٹی موٹی برائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی برائیاں نظر انداز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کفر و شرک میں غرق لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں محبت کی پینگیں بڑھانے میں کوئی تردد محسوس نہیں ہوتا۔ تو بنی اسرائیل کی صورتحال بھی یہی تھی۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود
چاہیے یہ تھا کہ مسلمانوں کے قریب آتے، کہ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کرنے کی کوشش بھی کی۔ قبلہ بیت المقدس اپنایا کہ ان کا قبلہ بھی یہی ہے، شاید اس طریقے سے یہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کرنے کی انتھک کوشش کی، ان کے ساتھ معاہدے کیے، بھائی چارے قائم کیے، لیکن یہ ہیں کہ یہ کفر اور شرک کی طرف ہی پھسلے چلے جا رہے تھے۔ عین ان دنوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے، امن کے معاہدے، ایک دوسرے سے تعاون کے معاہدے، ان دنوں میں بھی مکہ کے مشرکین کے ساتھ آپس میں سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ ان کی صورتحال تھی۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، چنانچہ اس وقت بھی اگر کوئی چاہے کسی سطح کا بھی آدمی ہو، مسلمانوں کے خلاف کافروں سے دوستی بڑھاتا ہے، کافروں سے تعلقات اور مراسم بڑھاتا ہے، اور خاص طور پر ایسے مراسم کے جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، اسی زمرے میں داخل ہے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بہت ہی برا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں تو یہ آگے جا کر ذخیرہ ہو رہے ہیں، تو یہ بہت برا ہے اس وجہ سے بھی کہ سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہو گئے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کو ناراض کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، نبی پر ایمان لاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، ان پر ایمان لاتے، ان پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے تھے ان پر پورے طور پر کاربند ہوتے، اور ان کی کتاب میں سے جو احکامات ان کے پاس محفوظ تھے ان میں یہ حکم بھی تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ان پر ایمان لے کے آنا۔ اور اسی طرح عیسائی لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ انجیل پر پورے طور پر اگر ایمان لاتے تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرتے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کا انکار کیا، خود انجیل کا بھی انکار کیا، تورات کا بھی انکار کیا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ ان سب نے آپ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا تھا۔ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، اللہ کی بات مانتے اور اپنے نبی کی بات مانتے، وما انزل الیہ، اور اس کتاب کو بھی مانتے جو ان پر نازل کی گئی ہے، متخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون، تو ان کو کافروں کو، بت پرستوں کو، مشرکوں کو دوست نہ بناتے۔ تو قرآن پاک نے بھی ان کو منع کیا ہے، نبی نے بھی منع کیا ہے، ان کے اپنے نبیوں نے بھی منع کیا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے۔ تو اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو کبھی بھی کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ بڑھاتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ گناہگار ہیں۔ اور قرآن پاک اکثر کثیرا منہم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ کسی بھی قوم میں سبھی کے سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، جو بہرحال صحیح ہیں اور صحیح ایمان لاتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ان کا استثناء کر دیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ گناہگار ہیں، فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آگے مسلمانوں کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہود کا تذکرہ ہے، مشرکین کا تذکرہ ہے اور عیسائیوں کا تذکرہ ہے
کہ ان میں سے نسبتاً تمہارے لیے بہتر کون سے لوگ ہیں، اور دشمنی کے اعتبار سے حد سے تجاوز کیے ہوئے کون سے طبقات ہیں، ان کا تذکرہ ہے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔